ہم نے طاہر القادری صاحب کا رد پیش کیا ہے اس میں کہیں پر بھی آپ خود بھی اس حوالے سے تحقیق کر سکتے ہیں کہ ہم نے کہیں خیانت سے کام نہیں لیا کہ طاہر القادری صاحب جو ہیں جو انہوں نے یہ پوری سیریز چلائی شیخین اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے درمیان معاملات، اس حوالے سے انہوں نے جتنی بھی گفتگو کی ایک سیریز چلائی تھی، یہ ان کی اس پہ آمادگی نہیں تھی، اور وہ خود بھی اگر اپنی اس گفتگو کو دوبارہ سے سنیں اور تحقیق کے میدان پر اس کو رکھیں تو تحقیق کے میدان پر بھی پورا نہیں اترے گی۔ اس میں کہیں پر بھی آپ خود بھی اس حوالے سے تحقیق کر سکتے ہیں کہ ہم نے کہیں خیانت سے کام نہیں لیا، بیننا و بین اللہ جو الحق مال انصاف تحقیق ہم نے کی وہ آپ کے سامنے پیش کی، نہ کوئی سیاق کاٹا، نہ کوئی سباق کاٹا، نہ حوالہ جات میں ہم نے کہیں پر تحریر سے کام لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ وقت سے ہم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو اہل سنت کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، بالخصوص جو بریلوی مسلک ہیں وہاں پہ ان کے جو ہیں کئی پیروکار موجود ہیں، ان کو فالو کرنے والے موجود ہیں اور ان کے نام لیوا موجود ہیں۔ ایک بڑا سیٹ اپ منہاج القرآن کے نام سے وہ چلا رہے ہیں، بہت ساری خدمات ان کے اہل سنت کے مسلک میں موجود ہیں۔ تو ان کا رد حضرت زہرا کی شہادت کے حوالے سے ہم کر رہے تھے، اور پچھلے اقساط میں آپ نے دیکھ لیا کہ جناب ہمارے بھائی جو شہباز بھائی ہیں انہوں نے رد شروع کیا تھا، اور کچھ ابھی نکات رہتے ہیں ان کا رد بھی انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں شہباز بھائی کریں گے۔ جی شہباز بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ عماد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بغیر کسی وقفے کے تمیدی گفتگو کے چلتے ہیں طاہر القادری صاحب کے جو مسلسل ہم رد کر رہے ہیں، اور جو ناظرین پہلی قسط سے ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ طاہر القادری صاحب جو ہیں جو انہوں نے یہ ایک پوری سیریز چلائی شیخین اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے درمیان معاملات، اس حوالے سے انہوں نے جتنی بھی گفتگو کی وہ نہایت غیر علمی تھی، اور اس میں اس قدر خیانتیں پائی گئیں کہ کوئی بھی شخص جو انصاف پسند ہو وہ اس چیز کا اقرار کرے گا کہ طاہر القادری صاحب نے یہ جو ایک سیریز چلائی تھی یہ ان کی اس پہ آمادگی نہیں تھی، اور وہ خود بھی اگر اپنی اس گفتگو کو دوبارہ سے سنیں اور تحقیق کے میزان پر اس کو رکھیں تو تحقیق کے میزان پر بھی پورا نہیں اترے گی۔ اور اہل انصاف کے لیے یہ چیز نہایت واضح ہے کہ جو ہم نے طاہر القادری صاحب کا رد پیش کیا ہے اس میں کہیں پر بھی آپ خود بھی اس حوالے سے تحقیق کر سکتے ہیں کہ ہم نے کہیں خیانت سے کام نہیں لیا، بیننا و بین اللہ جو الحق مال انصاف تحقیق ہم نے کی وہ آپ کے سامنے پیش کی، نہ کوئی سیاق کاٹا، نہ کوئی سباق کاٹا، نہ حوالہ جات میں ہم نے کہیں پر تحریر سے کام لیا۔ تو اس حوالے سے ہم تمام برادران اہل سنت بالخصوص طاہر القادری صاحب کے جو چاہنے والے ہیں ان سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ بغیر تعصب کی اینک لگائے اگر آپ ہماری سیریز کو ملاحظہ کریں گے تو حق آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ اب مزید چلتے ہیں، طاہر القادری صاحب نے جو گفتگو کی ان کے اور کلپس جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں، وہ ان کی جو 2-2.5 گھنٹے کی گفتگو تھی وہ اس کو ہم مسلسل پے در پہ رد کر رہے ہیں۔ ان میں سے جو آگے انہوں نے گفتگو کی وہ آپ سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ عماد بھائی آگے اس کا رد کرتے ہیں۔ کلپ نمبر 1 بنتا ہے نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے سے پہلے کا واقعہ بنا کے گھڑا گیا ہے نا، کہ مولا علی شیر خدا نے بھی بیعت نہیں کی تھی، لوگ ان کے گھر میں جمع ہوتے تھے تو سیدنا فاروق اعظم صدیق اکبر کے کہنے پر پہنچ گئے اور معاذ اللہ یہ ہوا۔ بیعت کرنے کے بعد کا تو واقعہ ہو نہیں سکتا نا، بیعت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ میں نے چونکہ کئی دن خطاب کیا ہے، کئی گھنٹے سیدنا مولا علی شیر خدا کی بیعت، سیدنا صدیق اکبر کے دست اقدس پر بیعت خلافت، اور اس میں نے تمام روایات کو لیا ہے۔ دوسرے دن جو پہلی بیعت عام ہوئی ہے مسجد نبوی میں، اس دن کی بیعت کرنے کی تمام روایات بھی لی، 6 ماہ والی روایات بھی لی، 6 ماہ کے بعد اہل سنت کی کل روایات بھی لی، اہل تشیع کی روایات بھی لی، تمام کتب کی میں نے تفصیلات دے دی ہیں، تاریخ کی کتب سے بھی دے دی ہیں، بخاری مسلم سمیت کتب حدیث سے بھی دے دی ہیں، اور بے شمار شروع نہج البلاغہ اور شیعہ حضرات کی کتابوں سے دے دی ہیں، اور ائمہ اہل بیت کے اقوال سے بھی دے دی ہیں میں نے شہادتیں۔ ہر ایک جگہ مولا علی شیر خدا کا وہ بیان درج ہے بیعت سے پہلے۔ خاص سیدنا صدیق اکبر جب آپ کے گھر تشریف لے گئے، ایک مذاکرہ وہاں ہوا ہے، صدیق اکبر خود گئے آپ کے بلا بھیجنے پر، وہاں سیدنا علی شیر خدا نے اپنا شکوہ معمولی سا بیان کیا، وہ جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، جلدی ہوئی، ہم سوچتے تھے کہ ہمارا بھی حق ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے قسم کھا کے پوری سچویشن کی وضاحت کر دی اور کہا کہ رہ گئی آپ کی قرابت، خدا کی قسم رسول کی قرابت کو اپنی قرابت سے میں مقدم جانتا ہوں۔ پھر آپ نے مسجد نبوی میں آ کے خطبہ دیا ہے مولا علی شیر خدا نے،
اور قسم کھا کے کہا ہے کہ ہمارا شکوہ تھوڑی دیر کا صرف اس لیے تھا کہ ہمیں اس پہلے دن مشاورت میں ہم شریک نہیں ہو سکے، نہیں کیا گیا، ورنہ واللہ اللہ کی قسم خلافت کا حقدار میں پوری امت میں ابو بکر سے زیادہ کسی کو نہیں جانتا تھا، اس لیے کہ یہی یار غار مصطفیٰ ہیں، یہی مولا علی شیر خدا کے لفظ ہیں، سنی شیعہ سب کتابوں کے حوالے دے چکا ہوں، یہی ثانی حسنین ہیں، اور عمر میں بھی بڑے ہیں، بزرگی اور شرف میں بھی بڑے ہیں، اور پھر ان کو میں مقدم کیسے نہ سمجھوں کہ تاجدار کائنات نے اپنی ظاہری حیات میں خود ان کو نماز کے لیے ہمارا امام بنا کر مقدم کر دیا تھا، جب حضور نماز دین کا سب سے بڑا امر ہے، جب دین کے امر میں ہم نے ان کو امام مان لیا تو دنیا کے امر میں ہم ان کو کیوں نہ مانیں؟ جی بہت بہتر۔ جی شہباز بھائی، اگر آپ کے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی ان کی زبان سے اگر میں کہوں، جب شیعوں کے امام اول نے کہا ہے کہ یہ یار غار ہے اور اللہ کے رسول نے ان کو مقدم کیا ہے، اور پھر خلافت پہ تھوڑا سا ایک گلہ تھا اور پھر وہ گلہ بھی ختم ہو گیا، جب مولا علی نے گلہ ختم کیا تو آج آپ لوگ 1400 سال بعد بھی اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں، تو اس کا جواب اگر آپ وہ دیکھیں گے شیعہ سنی کتابوں میں ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ مولا علی نے کہا ہے کہ آپ یار غار ہیں، اور وہ جو گلہ تھا بس وہ گلہ بھی ختم ہو گیا، بس رضایت ہو چکی ہے۔ بہت شکریہ ماد بھائی۔ سب سے پہلے تو ہم قبل اس کے جواب کی جانب آئیں، گزارش کریں گے طاہر القادری صاحب کے جتنے بھی طرفداران ہیں، جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں، دوست احباب ہیں، یہ تمام برادران اہل سنت سے کہ وہ شیعہ روایات ہمارے سامنے رکھیں کہ کسی شیعہ مستند عالم دین نے جو واقعاً شیعہ ہو، جس کی تشیع پہ کوئی اختلاف بھی نہ ہو، اور اس نے اپنی کتاب میں صحیح و سند روایت یہ پیش کی ہو کہ امیر المؤمنین نے جناب ابو بکر کو کیا کہا ہے کہ آپ یار غار ہیں، آپ کو ہم زیادہ حق پہ سمجھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہمارا جو ہے وہ چیلنج نہیں ہم کہتے، لیکن کہتے ہیں کہ اب ایک روایت پیش کریں، 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، ایک روایت پیش کریں، ٹھیک ہے۔ جبکہ اماد بھائی یہ چیز جو ہے نا وہ جو طاہر القادری صاحب بیان کر رہے ہیں کہ شیعہ کتابوں سے وہ ابن ابی الحدید معتزلی کا حوالہ، کیونکہ یہ جو ابھی ہم عبارت آپ کے سامنے رکھیں گے یہ اس کتاب میں عبارت ملتی ہے، جو شرح ہے نہج البلاغہ کی، ابن ابی الحدید معتزلی سنی، اس نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، جس کی سنیت کے اوپر اور عدم تشیع پہ ہم گزشتہ پروگرام میں تفصیل سے کلام کر چکے ہیں، اس میں ابھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں تشیع کے ہاں جتنے بھی محدثین اگر کسی نے نقل کیا ہو تو بتائیں۔ یہ مستدرک علی صحیح ہیں جو یہ روایت پڑھ رہے تھے، اور اس کی 4تھی جلد ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو حدیث کا نمبر ہے 4422، ٹھیک ہے، حدیث کا نمبر ہے۔ اس کے بعد کیا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت زبیر نے کہا ہمیں تو صرف اس بات کا غصہ تھا کہ مشورے میں ہمیں شامل نہیں کیا گیا، ورنہ ہم بھی رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر ہی کو تمام لوگوں سے زیادہ مستحق خلافت سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی نماز کے ساتھ ہی ہیں، وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ امام علی نے جو استدلال پیش کیا ہے، پہلے یہ کہ رسول اللہ نے ان کو اپنی جگہ پر کہا تھا نماز پڑھائیں، ثانی اسنین ہیں، غار میں موجود تھے، ہم ان کی شرافت اور بزرگی کے معترف ہیں، عمر میں ظاہری بات ہے یہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، بلکہ رسول اللہ نے خود اپنی حیات طیبہ میں ان کی امامت کا حکم فرمایا تھا، اس سے مراد وہ نماز ہی ہے۔ تو یہ اس میں ہے، اور اگر ہم عربی مستدرک علی صحیحین میں چلے جائیں، اس کی تیسری جلد بنتی ہے، ملاحظہ کریں، اور یہ وہی 4483 کہ وَإِنَّا نَرَا أَبَا بَكْرٍ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إِنَّهُ لَصَاحِبُ الْغَارِ وَثَانِي اثْنَيْن وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور وَهَذَا حدیث صحیح علی شرط شیخین وَلَمْ يُخَرِّجَهُ، نیچے وہ 2 نمبر پہ کہتے ہیں مرسلون، یہ روایت کیا ہے، مرسل ہے۔ چلیں روایت مرسل ہے، صحیح ہے، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے، لیکن طاہر القادری صاحب سے ہم ایک گزارش کریں گے کہ طاہر القادری صاحب، پہلی بات ہے کہ آپ کو ہم اہل سنت کتابوں سے اگر پیش کریں کہ اہل سنت کتابوں میں اس کا کیا جواب ہے، تو یہ روایت خالصاً ٹکراتی ہے کس سے، بخاری کی روایت سے۔ اچھا، بخاری کی روایت میں ہم جائیں تو یہ ملاحظہ فرمائیں، آپ کہتے ہیں کہ امیر المومنین ان کو اپنے سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے، صحیح البخاری، جب ہم اس میں جاتے ہیں، یہ ریاض کی چاپ ہے، دارالسلام ریاض کی چاپ ہے، اور ایک ہی اس میں یعنی مجلد مل جاتا ہے، ایک ہی جلد میں ہے۔ اچھا، اب وہ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب ابو بکر کے بارے میں، امیر المؤمنین ان کی خلافت کے بارے میں کیا کہتے تھے، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، کہ تو نے زبردستی جو ہے وہ ہمارے اوپر، یعنی زور زبردستی، استبداد کا مظاہرہ کرتے ہوئے زور زبردستی، ہمارا تم خلیفہ بن گئے ہو،
ٹھیک ہے، علینا بالامر، اس اپنے امر خلافت کو ہمارے اوپر تم نے زبردستی تھوپ دیا ہے. یہ امیر المومنین کا نظریہ ہے، اور جو بخاری کی روایت میں موجود ہے، اور یہی روایت مسلم میں بھی موجود ہے، گویا کہ متفقن علیہ یہ روایت ہے قادری صاحب. اور آگے امام فرماتے ہیں وَكُنَّا نَرَا لِقَرَابَتِنَا مِن رسول اللہ نصیبا، ہم کیا یہ نرا ہم سمجھتے تھے اپنا حق رسول اللہ کی قرابت کی نسبت، ہم خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے. یہ امیر المومنین کا نظریہ ہے. تو وہ مستدرک کی روایت جس کو آپ استدلال کے طور پر پیش کر رہے ہیں، آپ جرت کا مظاہرہ کرنے کہتے ہیں میں نے تمام روایات پیش کر دی، تمام چیزیں رکھ دی، تو یہ پیش کیوں نہیں کرتے؟ یہ روایت کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے، متفقن علیہ روایت ہے، اور اس کے مقابل میں کسی روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کسی دوسری کتاب سے مرسل روایت لے کر آئیں. تو یہ آپ کے اہل سنت کے ہاں. بس پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ وہ جو مستدرک کی روایت ہے وہ خود مرسل روایت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹکراؤ بھی موجود ہے، تعارض بھی موجود ہے. جی. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ شیعہ روایات، شیعہ روایات کی طرف ہم آئیں تو یقین کریں آپ کو جو ہے وہ منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی کہ جو ہمارے آئمہ نے ان کے خلافت کے بارے میں اور ان کے بارے میں بیان کیا ہے. میں فقط نہج البلاغہ سے 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ اگر آپ کو شیعہ کتابوں سے دکھانے کا شوق ہے تو یہ چیزیں دکھائیں. ملاحظہ فرمائیں نہج البلاغہ، لقد علمتم، یہ لیٹر نمبر جو ہے وہ 73 ہے. لقد علمتم انی احق بہا من غیری، کہ تم یہ جانتے ہو کہ میں، یعنی یہ کب کی بات ہے کہ جب لوگ عثمان کی بیعت ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم سب یہ جانتے ہو کہ بے شک تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں انی احق بہا من غیری، کہ یہ جو اس کی بیعت کی جا رہی ہے میں اس سے زیادہ سزاوار ہوں. امیر المومنین خود کو زیادہ سزاوار سمجھتے تھے. یہ ایک نقطہ. اس کے بعد اسی نہج البلاغہ میں ہم آپ کی خدمت میں لے چلتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں نہج البلاغہ، جب ہم اس میں جاتے ہیں تو پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ خطبہ نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے، صفین سے پلٹنے کے بعد فرمایا. خطبہ آپ چلتے جائیں، یہ آپ کو نہج البلاغہ جو ہے وہ مرکز افکار اسلامی کی اردو میں مل جائے گی، اس کی ایپ بھی موجود ہے. اور اسی خطبے کا ایک حصہ جو اہل بیت نبی علیہم السلام سے متعلق ہے، کیا فرماتے ہیں؟ لا یقاس بآل محمد علیہم السلام من هذه الامہ احد، کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ ابو بکر ہو، چاہے وہ عمر ہو، چاہے وہ عثمان ہو، XYZ کوئی بھی ہو، آل محمد سے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی قیاس نہیں کر سکتے، کوئی بھی ان کے ہم پلہ اور برابر نہیں ہے. چاہے جائے کہ آپ کہیں کہ ہم ان کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں، یہ شرافت اور بزرگی میں بلند و بالا ہیں، یہ ثانی اثنین ہیں، یہ فلان ہیں، یہ فلان ہیں، اصلاً قابل قیاس نہیں ہے. یہ ایک دو ٹوک بات کہ جو فقط نہج البلاغہ میں نہیں، دیگر ہماری کتب تشیع میں یہ آپ کو عبارات ملیں گی کہ لا یقاس بہی، یا بعض جگہوں پہ لا یقاس بہی ہے اور کہیں پر لا یقاس بآل محمد علیہم السلام. اور اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں حق کے ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہیں، یعنی ولایت کا جو حق ہے اور ولایت کی جو خصوصیات ہیں، جو خصوصیات آپ شمار کر رہے تھے کہ جی یہ فلان ہے، یہ چیزیں رسول اللہ نے بیان فرمائیں. امیر المومنین اپنا نظریہ جو نہج البلاغہ میں، اگر آپ شیعہ روایات کو مد نظر رکھتے ہیں اور آپ کو شوق ہے کہ آپ شیعہ روایات سے شیعوں کو ملزم قرار دیں اور وہ کہیں کہ تمہاری کتابوں میں یہ عقیدہ بیان ہوا ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ حق ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہیں. انہی کے بارے میں پیغمبر کی وصیت، یعنی رسول اللہ نے ان کو اپنا جانشین مقرر کیا اور وصیت کی، اور انہی کے لیے نبی کی وراثت ہے اور یہی وارثین پیغمبر ہیں. اس کے بعد فرمایا الان اذ رجع الحق الى اہلہ، اب یہ وہ وقت ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا. یعنی کیا مطلب ہے کہ یہ جو حق کے خلافت تھا یہ اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا ہے. اس سے پہلے جن کے پاس تھا وہ اہل نہیں تھے، طاہر القادری صاحب، اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہو گیا. تو نہج البلاغہ سے اگر آپ کو شوق ہے تو یہ چیزیں بیان کریں. آخری میں بیان کرتا ہوں نہج البلاغہ سے، اس کے بعد ہم اس کو تمام کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں یہ مکتوب نمبر 28 ہے، معاویہ کے نام جو امیر المومنین نے خط لکھا، اور یہ آپ کو نہج البلاغہ میں صفحہ نمبر 702 مرکز افکار اسلامی کی سائٹ سے آپ کو یہ مل بھی جائے گا. اس میں جب ہم چلتے ہیں تو اس کے آخر میں دیکھیں امام نے کیا فرمایا. تو ہمیں قرابت کی وجہ سے بھی دوسروں پر فوقیت حاصل ہے، یعنی ہمیں قرابت جو رسول اللہ سے ہے وہ دوسروں پر کیا ہے؟ فوقیت حاصل ہے، اور اطاعت کی وجہ سے بھی ہمارا حق فائق ہے.
اور سقیفہ کے دن جب مہاجرین نے رسول اللہ کی قرابت کو استدلال میں پیش کیا تو انصار کے مقابلے میں کامیاب ہوئے، تو ان کی کامیابی اگر قرابت کی وجہ سے تھی تو پھر یہ خلافت ہمارا حق ہے۔ امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جو سقیفہ میں جا کر کہتے ہیں کہ بھائی انصار کو حق نہیں ہے، ہم قریش والوں کو حق ہے، ہم مہاجرین کو حق ہے، وہ اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے زیادہ قریبی ہیں۔ تو امیر المومنین بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا مبنی یہ ہے کہ قرابت کی وجہ سے آپ کو خلافت کا حق ہے تو بابا یہ قرابت جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادہ سازگار ہے، ہم زیادہ قریب ہیں رسول اللہ کے، تو پھر یہ خلافت ہمارا حق ہے نہ کہ ان کا۔ امیر المومنین ان کو ذرا بھی حقدار نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے کہتے ہیں اور تم نے لکھا کہ مجھے بیعت کے لیے یوں کھینچ کر لایا جاتا تھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ امیر المومنین نے تو بڑی آرام سے جناب جا کے بیعت کر لی، خود معاویہ اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ امیر المومنین نے بیعت رضایت کے ساتھ نہیں کی تھی، وہ رضامند نہیں تھے، بلکہ ان کو کھینچ کر اجباراً جو ہے وہ بیعت کروائی گئی۔ اور تم نے لکھا کہ مجھے بیعت کے لیے یوں کھینچ کر لایا جاتا جس طرح نکیل پڑے اونٹ کو کھینچا جاتا ہے، تو خالق ہستی کی قسم تم اترے تو برائی کرنے پر تھے کہ، لیکن آگے پھر وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ امیر المؤمنین نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو حق پر نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ان کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے اور غاصب خلافت سمجھتے تھے۔ اس کے بعد کہا کہ بیعت جو ہے وہ بیعت اجباری تھی، اور بیعت اجباری اہل سنت کے ہاں، یہ بھی میں آپ کو بیان کر دوں، بعض لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب امیر المومنین نے تو بیعت کر لی تھی، تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی بار بار یہ لازم ہے کہ بیان کیا جائے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے کہ امیر المومنین نے 6 ماہ بعد تو بیعت کر لی تھی، فلاں فوراً بیعت کر لی تھی، تو یہ چیز مسلم ہے کہ امیر المومنین نے بیعت نہیں کی تھی، اہل تشیع کا جو عقیدہ ہے، لیکن اگر اہل تسنن مصر ہیں، اور خود جیسا کہ امیر المومنین بھی یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ معاویہ کہتا ہے کہ آپ کو کھینچ کر لایا گیا، یعنی مجبور کر کے لایا گیا۔ ملاحظہ فرمائیں الامامۃ العظمیٰ عند اہل السنہ والجماعہ، عبداللہ بن عمر کی کتاب، جب ہم اس میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، شرائط ہیں بیعت کے لیے، للمبایع، جو بیعت کرنے والا ہوتا ہے، فی البیعہ، اس میں بیعت میں کیا ہو، الحریۃ الکاملہ، وہ کاملاً آزاد ہو، جیسے وہ کہتے ہیں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین کی بیعت میں جو ہے وہ ان کو حریت کامل موجود تھی، اور ہمیں وہ کہتے ہیں روایات کا تذکرہ نہیں کیا جاتا کہ انہم اجبروا احدا، کہ کسی ایک کو بھی جو ہے علی بیعۃ قط، مجبور کریں، کسی ایک کو بھی جو ہے وہ مجبور کیا گیا ہو، وہ کہتے ہیں وبینا ان علی ھذا الشرط، وہ کہتے ہیں اس شرط کی بنا پر کہ حریت کامل ہو، تو پس جو مکرہ ہوگا، جس کو جو کراہت رکھتا ہوگا، جو کسی کی بیعت نہیں کرنا چاہتا ہوگا اور اس کو بیعت کے لیے مجبور کیا جائے، وہ لازم نہیں ہے، وہ اس بیعت کے اوپر ملزم قرار نہیں پائے گا اور وہ بیعت اس کی درست نہیں ہوگی۔ اور یہی چیز جو ہے وہ ہمیں بہت سی اہل سنت روایات میں بھی ملتی ہے کہ طلحہ اور زبیر نے امیر المومنین کی جو ہے وہ بیعت کیا کی تھی عماد بھائی، اس کے ساتھ غیر مکرہ، ٹھیک ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں کتاب، ہاں، اخبار المدینہ النبویہ، اور بعد میں توڑ بھی دی تھی، یہ بھی صحیح سنت روایت سے ہے، ملاحظہ فرمائیں اخبار مدینہ النبویہ جزء الرابع، اس کی مجلد السادس ہے، جب ہم اس میں جاتے ہیں صفحہ نمبر 115، تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ان طلحہ والزبیر بایعا طائعین غیر مکرہین، کہ انہوں نے بغیر کسی مجبوری کے، یہ دیکھیں، یہ کیونکہ جب بیعت کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر ایک شرط جو لگائی جاتی ہے غیر مکرہین، کہ وہ مجبور نہیں تھے، بغیر کسی مجبوری کے انہوں نے بیعت کی تھی۔ اب وہ ایک واضح چیز ہے کہ طلحہ اور زبیر نے امیر المؤمنین کی بیعت توڑ دی اور جنگ جمل و صفین میں جو ہے وہ مقابل میں آ گئے، جیسا کہ خود فتح الباری میں عماد بھائی یہ روایت موجود ہے، مقام نہیں ہے، کہ مالک اشتر سے کہا جاتا ہے کہ تم تو کراہت رکھتے تھے کہ اس کی عثمان کے قتل سے، تم تو کراہت رکھتے تھے، تو جب تم کراہت رکھتے تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ عثمان کو قتل کر دیا، ہم اس کے قصاص کا مطالبہ کرنے آئے ہوئے ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو وہاں پر مالک اشتر کہتے ہیں کہ نہیں، ان دونوں نے، طلحہ اور زبیر نے بایعوا، انہوں نے بیعت کی تھی، ونقصوا، اور انہوں نے بیعت کو توڑ دیا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ صحیح مسلم بخاری کی روایت ہیں کہ جو بیعت توڑ دے اس کا حشر نشر کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ تو یہاں تک طاہر القادری صاحب کی طاہر القادری صاحب کی پہلی بات جو تھی، جو کہہ رہے تھے شیعہ سنی تمام کتابوں میں لکھا ہے، اور چلیں اچھی بات ہے، دیکھ لیا ہم نے کہ شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہے،